السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج افسانے کی ہم تعریف پڑھتے ہیں۔ افسانہ کس کو کہتے ہیں؟ مختصر طور پر ہم اس کی تعریف جاننے کی کوشش کریں گے۔ افسانہ اردو ادب کی وہ نثری تصنیف ہے۔ ایک ہوتا ہے نظم، ایک ہوتا ہے نثر، یعنی جو نظم میں لکھا جاتا ہے اس کو نظم کہتے ہیں، اور یہ جو اس طرح لکھا گیا ہے اس کو نثر کہتے ہیں۔ تو افسانہ اردو ادب کی وہ نثری تصنیف ہے جو یہ سا سے بنتا ہے، نثر، ٹھیک ہے، یہاں سواد سے لکھا گیا ہے، جو اپنے اختصار یعنی مختصر ہوتا ہے، وحدت تأثر اور زندگی کے کسی ایک پہلو کی عکاسی کی جاتی ہے، اور زندگی کے کسی ایک پہلو کی عکاسی کے لیے جانی جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ افسانہ کہتے ہیں۔ ہاں، افسانہ اتنا مختصر ہوتا ہے کہ اسے ایک نشست میں مکمل پڑھا جا سکے۔ یہ کس نے تعریف کی ہے؟ ایڈگر ایلن نے، کہ اتنا مختصر ہوتا ہے کہ اسے ایک نشست میں مکمل پڑھا جا سکے، اس کو افسانہ کہتے ہیں۔ چلیے، اور کیا کیا اس کے اندر ہوتا ہے؟ وحدت تأثر کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھنا ہے۔ بہت جگہ آپ نے سنا ہوگا وحدت تأثر۔ وحدت تأثر یہ افسانے کی سب سے بڑی شرط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہانی شروع سے آخر تک قاری کے ذہن پر ایک ہی اثر قائم کرے، ایک ہی اثر قائم کرے۔ اور یہ جو مثلاً جو دے کر دیا ہے، یہ بتلایا گیا ہے ایک ہی اثر کیا ہوتا ہے۔ مثلاً خوشی، یا جب شروع میں پڑھنا شروع کیا تو افسانہ ایسا ہے کہ اس کے اندر صرف خوشی کی باتیں ہوتی ہے، یا پھر ایک افسانہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں جدائی کا غم ہے، کسی کے بچھڑنے کا غم ہے، اس کو جو ہے اسی طرح ایک حیرت والا ہوتا ہے کہ حیرت اور تعجب والا افسانہ ہوتا ہے، یا پھر یہ ہے ہمدردی، اس کے اندر ہمدردی دکھائی جاتی ہے کہ کیسے ایک کمزور بچے کے ساتھ دوسرے نے ہمدردی کی ہے، یا ایک عورت کے ساتھ کیسے ہمدردی کی گئی، یا ایک مرد کے ساتھ کیسے ہمدردی کی گئی، ہمدردی کی بات ہوتی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں وحدت تأثر۔ پورا کہانی پڑھنے کے بعد، مکمل افسانہ پڑھنے کے بعد قاری کے ذہن پر، یعنی پڑھنے والے کے ذہن پر ایک اثر قائم ہوتا ہے، کس چیز کا کہ اس کے اندر صرف خوشی ہے۔ بعد میں پوچھا جائے کہ اس افسانے کے اندر آپ کو کیا ملا، تو وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر خوشی کی کہانی ہے۔ اسی طریقے سے منشی پریم چند وغیرہ کی جو کہانیاں ہیں اس کے اندر غربت کو بتایا گیا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہے۔ افسانہ نگار ادھر ادھر کی باتوں کے بجائے براہ راست اپنے مقصد کی طرف بڑھتا ہے، یعنی فوراً اپنے مقصد کی طرف چلتا ہے۔ اب اس میں اور ناول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی۔ تو ناول میں انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کیا جاتا ہے، یعنی پوری زندگی کو گھیر لیا جاتا ہے کہ بچپن سے بڑھاپے تک، جوانی تک، جوانی سے بڑھاپے تک، اس طریقے سے پوری زندگی کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ جبکہ افسانہ زندگی کے کسی ایک رخ یا ایک مخصوص لمحے یا ایک خاص گوشے کی عکاسی کرتا ہے۔ مثلاً یہ ہے کہ اس سفر میں میں گیا تو اس سفر میں میرے ساتھ کیا کیا حادثات، کیا کیا خوشیاں لاحق ہوئی، شامل ہوئی میرے زندگی کے اندر، اس کو بتایا جاتا ہے۔ یہ سمندر کے بجائے اس کے ایک قطرے کی مانند ہے جو اپنی جگہ مکمل ہوتا ہے۔ جیسے سمندر ہے، بہت زیادہ پانی ہے، گہرا ہے، لیکن اس کا ایک قطرہ ہے تو ایک مکمل ہے۔ اسی طریقے سے افسانے کے اندر جو ہوتا ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اس کے اندر پارٹ بائی پارٹ الگ الگ کے پڑھنے والے کو لاسٹ میں سمجھ میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ افسانہ 20ویں صدی کے آغاز، یہ کیا لفظ ہے؟ آغاز کی پیداوار ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز یعنی شروع کی، اور تیزی سے بدلتی، یہ تیزی ہے، کیا ہے؟ تیزی سے بدلتے ہوئے زمانے کا ساتھ دینے والوں کے لیے مختصر افسانہ خاص کشش رکھتا ہے۔ کشش کا معنی کھچاؤ، اٹریکٹیو کرنے والا، اپنی جانب مائل کرنے والا۔ افسانہ اس کہانی کو کہتے ہیں جس میں زندگی کی سچائیوں کا بیان ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جھوٹ موٹ کہانی گھڑ دیا تو اس کو ناول کہتے ہیں، اور بہت لمبی لمبی داستانیں ہوتی ہیں، لیکن افسانے کے اندر
सच्चाई के साथ उसको पेश किया जाता है, सच्चाई के साथ उसको पेश किया जाता है। तो वही कहते हैं कि अफसाना उस कहानी को कहते हैं जिसमें ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान होता है। नक्कादों ने अफसाने की मुख्तलिफ तारीफ़ें बयान की है। अफसाना का आगाज़, उरूज और अंजाम इतने मरबूत होते हैं कि अगर एक जुमला भी निकाल दिया जाए तो कहानी का तवाज़ुन बिगड़ने का ख़दशा होता है। यानी बीच में से कुछ निकालना, तो यहाँ से जो है इसका खुलासा बता रहे हैं कि अफसाना जहाँ से शुरू करते हैं, उरूज यानी दरमियान का हिस्सा, अंजाम यानी आखिर तक इतने मरबूत, यानी एक दूसरे से कड़ी में कड़ी मिले हुए, हर लाइन जो है दूसरी लाइन से मिला हुआ है, इतने मरबूत होते हैं कि अगर एक जुमला भी निकाल दिया जाए तो कहानी का तवाज़ुन यानी जो उसका जो इत्तिदालपन है, कि जैसे तराजू होता है दोनों तरफ अगर बराबर बराबर ना रखें तो एक तरफ झुक जाएगा एक तरफ उठ जाएगा, तो उसको कहते हैं तवाज़ुन बिगड़ना। तो तवाज़ुन बिगड़ने का खदशा के माने डर होता है। तो अफसाना जो है यह मुख्तसर अफसाने की तारीफ़ हुई, इसको याद कर लें अच्छी तरीके से ताकि आपको इस सवाल का जवाब देने में आसान हो। और अगर मजमून लिखने के लिए कहा जाए इसके ऊपर तो इसको बस 2 बार या 3 बार पढ़ लीजिए, सुन लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। बहुत ही आसान है और आसानी के साथ मुख्तसर तौर पर मैंने इसको लिखा है, ख़ास चीज़ों को लिखा है। ज़्यादा लंबा तवील वाक़या इसमें मैंने नहीं बयान किया है, बहुत मुख्तसर लिखा है।